أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال فما خطبك يا سامري؟ صدق الله العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، فما خطبک بس تیرا کیا معاملہ ہے، یا سامری اے سامری۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوئی طور پر تھے، وہاں ان کو اللہ رب العالمین نے قوم کے گمراہ ہو جانے کی خبر دی۔ غم و غصے کا شکار ہوئے، قوم کے پاس پلٹتے ہیں، قوم سے بھی رپورٹ لیتے ہیں، بھائی سے بھی جواب طلبی کرتے ہیں اور سامری سے بھی رپورٹ لیتے ہیں۔ بھائی سے بھی پوچھا تو بھائی نے ایک معقول جواب دیا جسے انہوں نے قبول کیا، اور اس کے بعد جو اصل مجرم تھا کہ جس نے قوم کو گمراہ کیا، سامری، اس کی طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام متوجہ ہوتے ہیں۔ قال، کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، سامری تمہارا کیا معاملہ ہے؟ ایک زندگی ہمارے ساتھ تو نے گزاری ہے، شرک کو سمجھتے ہو، توحید کو سمجھتے ہو، تمہاری تربیت ہوتی رہی ہے، اور پتہ بھی ہے لوگوں کو گمراہ کرنا کس قدر بڑا جرم ہے، یہ آخر تو نے کیوں کر لیا ہے؟ اکثر لوگوں کو بچڑے کی بندگی کے اوپر تو نے لگا دیا ہے، آخر تو نے یہ کیوں کر لیا؟ اب غور کیجئے، سامری جواب دیتا ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو من اثر رسول کہہ کر کے ذہنی رشوت بھی دے رہا ہے۔ تو سامری نے جواب دیا، بصر تو بما لم یبصر، میں نے وہ چیز دیکھی جو انہوں نے نہیں دیکھی، بس میں نے اس سے ایک مٹھی بھر مٹی لے لی۔ کہاں سے؟ فرشتے کے نقوش پا سے۔ پھر اس مٹی کو میں نے جس وقت یہ بچڑے کا قالب بنا لیا، اس کے پر ڈال دی اور اس میں سے آوازیں آنا شروع ہو گئیں۔ اصل میں جس وقت بنی اسرائیل پانی کے اندر چلے گئے، جو راستے بن گئے تھے، اور پیچھے سے جب فرعون آیا، لوگوں سے تو یہ بات کہہ رہا تھا کہ میرے حکم سے راستے بنے ہیں، لیکن دل تو اس کا کہہ رہا تھا اس کے حکم سے نہیں بنے، تو آگے جانے سے کترا رہا تھا۔ جبرائیل امین تشریف لاتے ہیں گھوڑی کے اوپر، تو فرعون کے گھوڑے سے آگے آگے اپنی گھوڑی کو ان راستوں کے اوپر ڈال دیا، تو گھوڑی آگے آگے چلی، فرعون کا گھوڑا بھی پیچھے پیچھے آ گیا۔ اب بنی اسرائیل بھی پار ہو گئے، پیچھے سے جبرائیل امین بھی اپنی گھوڑی کے اوپر پار ہو گئے، اور پانی کے اندر سارے قبطی جس وقت موجود ہوئے تو پانی ملنا شروع ہوا اور وہ ہلاک ہو گئے۔ تو وہاں پر محسوس کیا سامری نے کہ جبرائیل امین کی گھوڑی جہاں پاؤں رکھتی ہے تو وہاں سبزہ نکل آتا ہے۔ تو اس نے محسوس کیا کہ اس کے اندر کوئی خاص تاثیر ہے، کوئی خاص اس میں حیات ہے، تو جہاں پر گھوڑی پاؤں رکھتی تھی تو وہاں سے تھوڑی سی اس نے مٹی لے لی۔ جس وقت یہ سونے چاندی سے اس کو تپا کر کے بچڑا بنا دی تو مٹی اس کے پر ڈال دی، اس مٹی کے اثر سے باں باں کی آوازیں آنا شروع ہو گئیں، اور وہی آوازیں ایک لحاظ لوگوں کے فتنے کا سبب بن گئیں۔ اس کو خدا سمجھنا شروع کر دیا کہ سونے چاندی کی چیز نے کب آواز کی ہے، یہ جب آواز کر رہا ہے تو کوئی خاص چیز ہے، یہ تو ہمارا الہ ہے، یہ جو سامری کہہ رہا ہے یہ سچ کہہ رہا ہے۔ تو وہی ان کے فتنے کا سبب بن گئی اور وہی ان کے لیے گمراہی کا سبب بن گیا۔ تو یہاں پر سامری نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو علماء فرماتے ہیں سیاسی اور ذہنی رشوت دینے کی کوشش کی، کہا کہ میں نے وہ چیز دیکھی جو انہوں نے نہیں دیکھی، بس میں نے ایک مٹھی بھر مٹی لے لی، من اثر رسول، فرشتے کے نقشے پات ہے، اور اس کو میں نے ڈال دیا، کذالک اسی طرح، بس یہ کام مجھ کو میرے نفس نے سجایا۔ اب چونکہ سامری کے اوپر اس کے اپنے اعتراف سے کیس ثابت ہو چکا تھا کہ اس نے لوگوں کو گمراہ کیا اور اس کے پاس کوئی معقول عذر بھی نہیں ہے، اور اس نے بہت عظیم جرم کیا ہے، اللہ اور اس کے بندوں کے درمیان تفریق کرنے کا۔ دو انسان بھی آپس کے اندر ہوتے ہیں، کوئی ان کو آپس میں جدا کرتے، کس قدر جرم کی بات ہوتی ہے۔ لوگوں کا اور اللہ کا ایک تعلق تھا توحید کا، اس نے اس میں درار ڈالی ہے، لوگوں کو اللہ سے اس نے دور کیا۔ اب دیکھیں اسی مناسبت سے اللہ نے اس کو سزا بھی دی، اس نے یہ کام کیا، لوگوں کو شرک میں اختہ کر کے بندوں اور اللہ کے درمیان تفریق کرائی، تو اللہ نے سزا بھی اس کو ایسی دی کہ اس کے اور بندوں کے درمیان اللہ نے تفریق کرائی۔ اس کو اللہ رب العالمین نے اچھوت بیماری لگائی، اور ایسی بیماری لگائی کہ خود لوگوں سے کہا کرتا تھا، کیا کہا کرتا تھا، لا مساس، مجھ کو نہ چھو، ڈونٹ ٹچ می،
اور علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ جو آدمی بھی اس کو ہاتھ لگاتا تھا، ایک قول یہ ہے کہ دونوں کو بخار ہو جاتا تھا۔ اب ظاہر بات ہے ایک آدمی کو بات معلوم ہو کہ میں اس کو ہاتھ لگاؤں گا مجھے بخار ہوگا، اس کو کون ہاتھ لگاتا ہے؟ اس کو تو لوگ دور بھاگتے ہیں، لوگ اس سے پیچھے ہٹتے ہیں۔ اور اس کو بھی معلوم تھا کہ جو اس کو ہاتھ لگاتا تھا تو اس کو تپ چڑھ جاتا تھا، بخار ہو جاتا تھا، یہ بیمار ہو جاتا تھا، تو جو بھی اس کے قریب آتا کہ مجھے ہاتھ نہ لگاؤ۔ کیسی خطرناک سزا اللہ نے دی ہے! جیسے اللہ رب العالمین کے پاس نعمتوں کے خزانے ہیں، نبوت کے اور اولادیں دینے کے، عزت کے، شہرت کے، دولت کے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کے پاس سزاؤں کے بھی خزانے ہیں۔ گزشتہ اقوام کے اوپر غور کریں، جن جن قوموں کو اللہ نے سزا دی تو ہر ایک کو دوسرے سے تھوڑی الگ سزا دی۔ اللہ تعالیٰ کے پاس ہر چیز کے نمونے موجود ہیں، ہر چیز کے خزانے ہیں، اور ہر بندے کو اللہ تعالیٰ علیحدہ بیماری لگا دے تو بندے ختم ہو سکتے ہیں، بیماریوں کی قسمیں ختم نہیں ہوں گی، ہر چیز کے اللہ تعالیٰ کے پاس خزانے ہیں۔ تو ایسی بیماری اللہ نے اس کو لگا دی، لامساس، اچھوت ہو کر کے رہ گیا، لوگوں کو کہتا تھا بس میرے ساتھ ہاتھ نہیں لگانا ہے۔ علماء نے یہ بات لکھی ہے گویا کہ اس کے جسم کے اندر کوئی ایسی کیفیت پیدا ہو گئی کہ کوئی اس کے ساتھ ہاتھ لگاتا تو اس کو کرنٹ لگتی، جیسے اس نے بجلی کے ساتھ ہاتھ لگا لیا ہو، تو لوگوں سے کہتا لا ساتھ نہ چھو۔ تو ایسے آدمی کو تو لوگ اور تنگ کرتے ہیں، بچے اور تنگ کرتے ہیں، تو نتیجہ کیا ہوا؟ جنگلوں کی طرف چلا گیا۔ علماء نے لکھا وہاں پر جانوروں کے ساتھ اسی طرح ایڑیاں رگڑ رگڑ کر کے وہ ہلاک ہوا۔ تو اس نے اللہ اور بندوں کے درمیان جدائی کی تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اور بندوں کے درمیان جدائی کرا دی۔ تنہائی کی سزا اللہ رب العالمین نے اس کو دی، فَضَبْ جَاؤ فَإِنَّ لَكَ، پس تیرے لیے سزا ہے فی الحیات زندگی پر، ان تقول لا مزاج۔ یہ شرک بڑا خطرناک جرم ہے، اس کے بارے میں قرآن کی آیت اس کا مفہوم یہ ہے کہ آخرت میں اللہ تعالیٰ جس کو چاہے معاف کرنا کر دے گا، لیکن شرک و گناہ کو اللہ معاف نہیں کرتا، اور اسے تو شرک کیا نہیں کرایا بھی ہے۔ بہت سارے لوگوں کی گمراہی کا باعث ہوا ہے، تو یہ سزا اس کو میری لا مساس، مجھ کو چھوا نہیں۔ اور صرف یہ نہیں کہ دنیا کے اندر سزا کی بات ختم نہیں، بلکہ آخرت، اصل سزا تو آخرت کے اندر ہے۔ وَإِنَّ بے شک لگا تیرے لیے ہے عذاب کا ایک وقت مقرر جو تجھ سے نہیں ٹل سکے گا، اور وہ کون سا ہے؟ وہ برزخ کی زندگی، موت کے بعد، اور وہ قیامت کے بعد جہنم کے اندر۔ وَانظُرْ إِلَىٰ إِلَٰهِكَ، اب ذرا اپنے خدا کی طرف بھی دیکھو کہ جس کے آگے سامری تو جھکتا تھا بچڑا، اور جس کے آگے اوروں کو جھکاتا تھا اس کے ساتھ ہم کیا اشر کرتے ہیں، اس کے ساتھ کیا اشر کیا گیا؟ تو اس کو یہ بات بتلائی گئی کہ تیرے خدا کو اب ہم جلائیں گے۔ جس کی آدمی عزت کرتا ہے، اس کے آگے جھکتا ہے، اس کو سزا ہو تو یہ بھی ایک لحاظ سے نفسیاتی سزا ہوتی ہے کہ جس سے میں امید لگائے بیٹھا تھا یہ تو میری دنیا بنائے گا، آخرت بنائے گا، وہ تو میری آنکھوں کے آگے جل رہا ہے، تو اپنے عمل کے اوپر افسوس ہوتا ہے انسان کو۔ تو کہا کہ اس کو ہم جلائیں گے، اس کو ریزہ ریزہ کریں گے، اور اس کو سمندر کے اندر بکھیر دیں گے، اور اسی طرح کیا گیا، تو اس کو بھی سزا دی گئی۔ اور یہ جو بچڑا جو لوگوں کی گمراہی کا باعث بنا تو اس کو بھی سمندر کے اندر پھینکوا دیا گیا۔ اب جہاں تک تعلق قوم کا، ان لوگوں کا کہ جو گمراہی کے اندر اختہ ہوئے، ان کے ساتھ آخر کیا معاملہ کیا گیا؟ تو فرمایا ان سے کہا گیا کہ انکم ظلمتم، تم نے بڑا ظلم کیا اپنے آپ کے اوپر، باتخاذکم العجل، بچڑے کو معبود بنا کر، اب کیا کرو؟ فتوبوا، توبہ کرو، الی بارئکم، اپنے پیدا کرنے والے کے یہاں۔ اور توبہ کی کیفیت کے اندر کیا بات شامل ہے؟ فاقتلوا انفسکم، قتل کرو اپنی جانیں۔ تو ان کی توبہ کے اندر یہ بات شامل کر دی گئی کہ وہ لوگ کہ جنہوں نے بچڑے کی بندگی نہیں کی ہے وہ قتل کریں گے ان کو جنہوں نے بچڑے کی بندگی کی ہے۔ تو وہ جب تیار ہو جائیں گے، اپنے آپ کو توبہ کر لیں گے، اپنے آپ کو قتل کرانے کے لیے تیار ہو جائیں گے، تو اللہ رب العالمین ان کو معاف کر دے گا۔ ان کی توبہ کے اندر یہ مقتول ہو جانا شامل ہے۔ ذالکم خیر، یہ قتل ہو جانا بہتر ہے، لکم تمہارے لیے، عند بارئکم، تمہارے پیدا کرنے والے کے یہاں۔ کیوں بہتر ہے؟ اس لیے کہ تم نے توبہ کر لی، اللہ کے حکم پر مرنے کے لیے جب تیار ہو گئے ہو تو فائدہ کیا ہوگا تمہاری؟ چلیں دنیا تو ختم ہو جائے گی مرنے سے، لیکن نہ ختم ہونے والی آخرت وہ تو ختم نہیں ہوگی، وہاں پر تو تم کامیاب ہو جاؤ گے جہنم سے۔ اس توبہ کی وجہ سے تم محفوظ ہو جاؤ گے جہنم سے، اور جنت میں جانے والے بن جاؤ گے۔ اب اس کے اندر دو قول ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ انہوں نے قتل کیا، جنہوں نے شرک نہیں کیا تھا ان کو قتل کیا جو شرک کے اندر اخطا تھا، ایک بات یہ ہے۔ اور علماء نے دوسری رائے یہ بیان کی ہے کہ جس وقت انہوں نے توبہ کر لی اور مرنے کے لیے تیار ہو گئے کہ جنہوں نے شرک کیا تھا کہ بس ہمیں مار دیا جائے، ہم اللہ کے حکم کے آگے اپنے سر کو جھکاتے ہیں، اور وہ دوسرے کہ جنہوں نے شرک نہیں کیا ان کو مارنے کے لیے تیار ہو گئے، بالکل اس وقت معاملہ تیار ہو گیا تو فتح علیکم، اللہ نے تمہارے اوپر مہربانی فرمائی، بغیر قتل کے اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول کر لی۔ انہ هو التواب الرحیم، اللہ تعالیٰ تو نیتوں کو دیکھتا ہے نا۔ جو آدمی اپنے آپ کو اللہ کی رضا کے لیے آگ میں جلانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، اس میں پھینکنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ آگ کو کہہ سکتا ہے کہ تم میرے ابراہیم کے لیے ٹھنڈی ہو جا،
لیکن پہلے تو معلوم نہیں تھا کہ میں جاؤں گا تو ٹھنڈی ہو جائے گی، نہیں، جس وقت اپنے آپ کو سر جھکا دیتا اللہ کے لیے، ہو جائے بس میں اللہ کے لیے ہوگا، پھر اللہ کی طرف سے اس کے لیے کرم کے فیصلے آتے ہیں۔ تو جب اپنے آپ کو پیش کر دی، توبہ کر دی ہے اور احساس ہو گیا کہ شرک کے اندر اخطا کر غلطی کر رہی ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، بس ہم مرنے کے لیے تیار ہیں، اللہ کے حکم کے آگے سر جھکانے کے لیے تیار ہیں اور دوسرے مارنے کے لیے تیار ہو گئے، تو کہا کہ بس ٹھیک ہے، فتاب علیکم، اللہ نے تمہاری توبہ قبول کر لی، اس لیے کہ وہ توبہ قبول کرنے والا الرحیم اور رحم کرنے والا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن و سنت کو سیکھنے کی، سمجھنے کی اور اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ قال، فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، فما خطبک، پس تیرا کیا معاملہ یا سامری، اے سامری؟ قال، کہا سامری نے، بصر تو میں نے دیکھی، بما، وہ چیز جو لم یبصروا، انہوں نے نہیں دیکھی، بھی اس کو، فقبضت، پس میں نے اٹھا لی، قبضۃ، ایک مٹھی بھر مٹی، من اثر رسول، فرشتے کے نقوش پا سے، فنبذتها، پھر میں نے اس کو ڈال دیا اس بچڑے کے اوپر، وکذالک، کسی طرح سہولت سجایا مجھ کو، لی مجھ کو، نفسی، میرے نفس نے، قال، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سامری سے، فاذهب، جاؤ، فإن، پاس بے شک لگا ہے تیرے لیے، فی الحیات، زندگی بھر، ان تقول، یہ کہ تم کہتا رہے، لا مساس، مجھ کو نہ چھو، مجھ کو نہ چھو، وإن، اور بے شک لگا ہے تیرے لیے، موعدا، عذاب کا ایک وقت مقرر، ان تخلفا، جو نہ ٹل سکے گا تو اسے، وانظر، اور دیکھو اے سامری، الی الہک، اپنے معبود بچڑے کی طرف، الذی، ظلت علیہ، کرتا رہا تھا تو، جس کی عاکفہ بندگی، لنحرکنہ، ہم ضرور بضرور جلا دیں گے اس کو، ثم، پھر، لننسفنہ، ضرور بضرور بکھیر دیں گے اس کو، فی الجم، سمندر میں، نسفا، ریزہ ریزہ کر کے۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار برحمتک یا ارحم